آج میں آپ کی بارگاہ میں ایک ایسی چیز اور ایک ایسا راز اور ایک ایسا ٹوٹکا میں آپ کی بارگاہ میں لے کے آیا ہوں جو آپ نے نہ کبھی کسی سے سنا ہوگا، نہ آپ کو کسی نے بتایا ہوگا، نہ آپ تک کبھی وہ پہنچا ہوگا، نہ ہی آپ کے ذہن و گمان میں چیز ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ آج میں آپ کی بارگاہ میں ایک ایسی چیز اور ایک ایسا راز اور ایک ایسا ٹوٹکا میں آپ کی بارگاہ میں لے کے آیا ہوں جو آپ نے نہ کبھی کسی سے سنا ہوگا، نہ آپ کو کسی نے بتایا ہوگا، نہ آپ تک کبھی وہ پہنچا ہوگا، نہ ہی آپ کے ذہن و گمان میں چیز ہوگی۔ آپ بغیر کسی پڑھائی کے، بغیر کسی چلے کے، بغیر کسی عمل کے، بغیر کسی وظیفے کے، آپ جنات کے وسوسوں سے، آپ شیاطین کے شر سے، آپ جادو سے، آپ عداوت کے تویزوں سے، آپ جادوگر کے وار سے کس طرح جو ہے وہ محفوظ رہ سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچا کر رکھ سکتے ہیں۔ جی آپ بغیر کسی عمل کے، بغیر کسی وظیفے کے، بغیر کسی چلے کے، بغیر کسی تسبیح کے، بغیر کسی عمل کے، آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، بس ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، ایک احتیاط ہے وہ کر لینی ہے، اور یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہ حقیقت بھی ہے۔ بس آپ نے یہ کام کر دینا ہے۔ زندگی میں جو مرضی آپ پر وہ جادو کرتا رہے، توڑے کرتا رہے، آپ پر اثر اس کا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ نہیں ہوگا، میرے مولا کریم کے صدقے میں انشاءاللہ۔ کرنا کیا آپ نے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے سمپل 5 وقت کی نماز کی تو پابندی کرنی ہے، اس کے بغیر تو گزارا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ 5 وقت نماز کی پابندی کے ساتھ اب آپ پر کوئی بھی جادو کر رہا ہے، وہ جادو کسی قسم کا بھی ہو سکتا ہے، وہ کبالا جادو ہو سکتا ہے، وہ عداوت کا جادو ہو سکتا ہے، وہ جنات کے ذریعے جادو ہو سکتا ہے، وہ پریوں کے ذریعے جادو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پتلے والا جادو ہو سکتا ہے، وہ ہانڈی والا جادو ہو سکتا ہے، وہ باندھ والا جادو ہو سکتا ہے، مٹھ والا جادو ہو سکتا ہے، مٹھ چلانا، کسی پر باندھ چلانا، ٹھیک ہے، اور چھریوں والا جادو ہو سکتا ہے، کوئی دل والا جادو ہو سکتا ہے۔ یہ جو شیاطین، یہ جو کالا جادو کرتے ہیں، بکرے کے دل کو قبروں میں دفناتے ہیں تویز دے کے، شیاطین کو بھیڑ دیتے ہیں، پھر کالا جادو کرتے ہیں۔ خدا کے لعنت ان لوگوں پہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بے شک جادو کرنے والا اور کروانے والا کبھی بھی ایمان کی حالت میں وفات نہیں پاتے، یہ اللہ کے قرآن کی آیت ہے انشاءاللہ۔ تو کسی قسم کا بھی وہ آپ پر جادو کر رہا ہے، وہ وار کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے آپ عمل نہیں کر سکتے، وظائف نہیں کر سکتے، آپ نے اس کے وار کو کس طرح جو ہے وہ ختم کرنا ہے، یعنی اس کے وار کو آپ نے کس طرح روکنا ہے۔ آپ کوئی عمل نہیں کر رہے، کوئی وظیفہ نہیں کر رہے، کوئی چلنا نہیں کر رہے، کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے، آپ نے جب بھی باتھ روم کے اندر داخل ہونا ہے، غور سے میری بات سنیے گا، جب بھی آپ نے واش روم کے اندر داخل ہونا ہے، ایک اختیار کرنی ہے، آپ نے اپنے سر کو ڈھانپ کر باتھ روم کے اندر داخل ہونا ہے۔ آپ ٹوپی لے سکتے ہیں، کوئی کیپ لے سکتے ہیں، کوئی کپڑا باندھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی کپڑا باندھ سکتے ہیں، کوئی چادر سر پہ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اگر بہت جلدی ایسے جانا کہ ایک دم جانا ہے اور ایک دم واپس آنا ہے، تو پھر آپ اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے باتھ روم کے اندر جائے، کوئی چیز پکڑ کے آپ واپس آ جائے۔ اب آپ کو یہ سن کے آپ ہنس رہے ہوں گے کہ میں نے یہ بات کیوں کی بھائی، سر ڈھانپنے سے جادو جو ہے کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح روکا جا سکتا ہے۔ جو جنات جادو کیا جاتا ہے کس طرح؟ جنات کے ذریعے اور شیاطین کے ذریعے۔ یہ جو جادو جنات اور شیاطین ہے نا، یہ پوری میری ریسرچ ہے اس کے پیچھے، میری بات پہ اب یقین کیجئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جو جنات اور شیاطین ہے، یہ جادو جو ہے نا، یہ آپ کے سر کے ذریعے آپ کے جسم کے اندر داخل کرتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ بات سمجھ رہے؟ وسوسے کہاں پہ آتے ہیں؟ دماغ کے اندر، ٹھیک ہے، دماغ کے اندر وسوسے آتے ہیں، پھر وہ ہمارے اچھے بھلے کام جو بگڑ کے رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے باتھ روم کے اندر جب بھی جانا ہے، بالخصوص جب آپ نہانے لگے،
تو آپ ظاہر اپنے بالکل بے لباس ہو جائیں گے، مکمل بے لباس ہو جائیں گے۔ آپ نے تب بھی، مجھے پتہ ہے یہ تھوڑا سا لوگ کہیں گے یہ کیا عجیب بات کرے، پر آپ کو نہیں پتہ اس کے فائدے کیا ہیں، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو پھر اس کے نقصان کیا ہے۔ آپ نہا بھی رہے ہیں نا تو اپنے سر کے اوپر کوئی شامپر وغیرہ چڑھا لیں، جی ہاں، کوئی آپ پہلے اپنا پورا جسم دھو لیں۔ دھونے کے بعد جب آپ کا سر، تو آپ سر آپ نے بھی باہر آ کر جو ہے وہ باہر آ کر باتھ روم سے باہر آ کر آپ نے دھونا ہے۔ مجھے پتہ ہے تھوڑا سا آپ کو عجیب لگ رہی ہوگی، یہ بات آپ نے کسی سے نہیں سنی ہوگی، جی ہاں یہ بات حقیقت ہے، کسی نے بھی آپ کو نہیں بتائی ہوگی۔ آپ نے نہانا بھی ہے نا، یعنی بالکل آپ بے لباس ہو گئے، آپ کے جسم کو کوئی لباس یار نہا رہے، آپ نے سر اپنا تب بھی ڈھانپ کے رکھنا ہے۔ آپ نے سمپل اپنا پورا جسم کو صاف کیا، آپ نے نہا لیا، نہانے کے بعد آپ نے دوبارہ اپنا سر جو ہے نا وہ آپ نے باہر آ کے دھونا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ بھی ایک سوال ہے کہ غسل جنابت میں کیا کریں، جس پہ غسل جنابت آ جاتا ہے وہ کیا کرے، اس کا میں حل آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب آپ نے بیوی کے ساتھ آپ نے ہم بستری کی، ٹھیک ہے، غسل جنابت اب آپ پہ واجب ہو گیا، اب آپ نے واش روم میں جانا ہے، اس کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے جب سر کو آپ نے ڈھانپ لینا ہے، آپ نے پورے جسم کی غلاظت جو بھی ہوگی وہ گندگی آپ نے صاف کرنے کے بعد تھوڑا سا مختصر وقت کے لیے 1-2 سیکنڈ کے لیے آپ نے وہ اتارنا ہے اپنے سر کو، جو 2 مرتبہ پانی ڈالا جاتا ہے، ڈالنے کے بعد کولی کرنے کے بعد دوبارہ ڈھانپ کے پھر آپ نے دائیں بجانب پھر بائیں جانب کر کے، ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے باہر آنا ہے، ٹھیک ہے۔ غسل جنابت میں اتنا سا آپ نے ذرا خیال رکھنا ہے۔ عموماً آپ نے جب بھی باتھ روم کے اندر جانا ہے تو اپنا سر آپ نے ڈھانپ کے رکھنا ہے، اور 24 گھنٹے آپ نے وضو کی حالت میں رہنا ہے۔ وضو کی حالت میں رہنے سے اور بھی ہزاروں فائدے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ ہم انشاءاللہ وضو کے فائدوں پہ علیحدہ ویڈیو بنائیں گے۔ وضو میں اگر آپ 24 گھنٹے رہیں گے، آپ کے جسم کے جو خلیے ہیں، جو آپ کے جسم کے چھوٹے چھوٹے سوراخ ہے جہاں سے پانی نکلتا ہے پسینے کی صورت میں، وہ بند ہو جائیں گے۔ جب وہ خلیے بند ہو جائیں گے تو نہ پھر آپ کے جسم سے کوئی چیز باہر آ سکتی ہے، نہ باہر سے اندر آ سکتی ہے۔ جنات کیا ہیں، وہ ہوا کی طرح، وہ آپ کے جسم میں خلیوں کے ذریعے داخل ہوتے ہیں اور اس طرح آپ کے جسم کے اندر گردش کرتے ہیں جس طرح خون گردش کرتے ہیں۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ وضو کی حالت میں 24 گھنٹے رہتے ہیں تو آپ کے جسم کے وہ خلیے جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے وہ بند ہو جاتے ہیں، دروازہ بند ہو کے نہ کوئی اندر آ سکتا نہ کوئی باہر جا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 چیزیں اگر آپ اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیتے ہیں، انشاءاللہ صدقہ محمد والے کا جادو آپ پر اثر نہیں کرے گا۔ دعا میں یاد رکھے گا، ملتے اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔